MTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خدا تعالیٰ جن بندوں کو مبعوث فرماتا ہے کہ وہ دنیا کی اصلاح کریں، وہ اس اصلاح کے کام کو مختلف رنگ میں سر انجام دیتے ہیں اور دو پہلوؤں سے نمایاں طور پر ان کے اصلاحی کام دو مختلف جہتوں سے الگ الگ اور ممتاز دکھائی دیتے ہیں. دونوں ہی جہاد ہیں، مگر جہاد کی دو الگ الگ قسمیں ہیں. ایک اصلاحی کام تو غیروں سے مخاطب ہو کر کیا جاتا ہے اور اسے مجادلہ بھی کہتے ہیں. یعنی جب غیر اپنی قوت بازو سے خدا کے پیغام کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح کے حملے اس سچائی پر کرتا ہے، تو جو جوابی کارروائی خدا کے مبعوث بندوں کی طرف سے کی جاتی ہے اسے ہم مجادلہ کہتے ہیں غیروں کے ساتھ، اور جہاد بھی اس کو اسی کا نام ہے. لیکن جہاد کی ایک قسم ہے، عرف عام میں جہاد کو انہی معنوں میں محدود سمجھا گیا ہے، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جہاد کی محض ایک قسم ہے. دوسرا اصلاح کا ذریعہ نیک نصیحتیں ہیں. اس میں غیر بھی مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے بھی، اور زیادہ تر ان کا رخ اپنوں کی طرف ہوتا ہے. بس یہ دو نمایاں پہلو ہیں، دو الگ الگ دکھائی دینے والے میدان ہیں جن میں انبیاء اپنی پوری کوششیں صرف کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں ہی جہاد کی قسمیں ہیں. جہاں تک جہاد کی پہلی قسم کا تعلق ہے، میں نے جو تاریخ انبیاء کا جائزہ لیا ہے تو بڑی نمایاں طور پر یہ حقیقت میرے سامنے آئی کہ انبیاء پر سب سے زیادہ حملے پہلی قسم کے جہاد کے میدان میں ہوتے ہیں. یعنی مراد میری یہ نہیں کہ جب وہ مجاہدہ کر رہے ہوتے ہیں یا مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت دشمن ان پر حملے کرتا ہے. میری مراد یہ ہے کہ جب یہ دور ختم ہو جاتے ہیں تو بعد میں آنے والی نسلیں بھی دیر تک، بلکہ نسلاً بعد نسلاً خدا کے ان مرسل بندوں کے جہاد پر حملے کرتی ہیں اور ان کے کردار کو ایک خشونت کا کردار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اور انہیں جبر کا مدعی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اور انہیں اس طرح دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں جیسے وہ خدا تعالیٰ کے پیغام کو اپنے زور بازو کے ساتھ اور قوت شمشیر سے دنیا میں غالب کرنے کی کوشش کرتے رہے. اسی قسم کا اعتراض ان کے اس مجادلے پر بھی اطلاق پاتا ہے جو مجادلہ زبان کا مجادلہ ہوتا ہے.
کلام کا مجادلہ ہوتا ہے، اس میں منطق اور دلائل کی روح سے اور انبیاء گزشتہ کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہ مجادلہ ایک پہلو سے مناظرہ بھی کہلاتا ہے، اور کبھی یہ مباہلے کا بھی رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ چنانچہ جب خدا کے مرسل بندے مناظروں اور مباہلوں میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ اسی قسم کا جہاد ہے جیسے قتال کے میدان میں جہاد کیا جاتا ہے، اور اس جہاد کا اس دوسرے جہاد سے ایک نمایاں فرق ہے جو خالصتاً نصیحت کا جہاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیک وقت یہ دونوں جہاد سر انجام دیے، اور سب سے زیادہ حملہ دشمن کی طرف سے آپ کے اس جہاد پر ہوا ہے جو غیروں کے ساتھ قتال کی صورت اختیار کر گیا، اور دیکھنے والوں نے اور مورخین نے آپ کی ذات اقدس پر جتنے حملے کیے وہ اس جہاد کے میدان میں کیے ہیں، اور دنیا پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ گویا آپ جبر کے قائل تھے، آپ زور شمشیر سے اپنے پیغام کو پھیلانے کے حق میں تھے، اور جو کچھ بھی فتوحات آپ نے حاصل کی وہ جبر کی قوت سے حاصل کیے ہیں۔ یہی مضمون مناظرے اور مباہلے کے جہاد پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی جتنے حملے ہوئے ہیں ان کی بھاری تعداد، ان کی بھاری اکثریت اس جہاد سے تعلق رکھتی ہے جو آپ نے مناظروں اور مباہلوں کی صورت میں غیروں سے کیا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حملے کرنے والی کتب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اکثر آپ کی ان تحریروں پر اعتراضات ملیں گے جو آپ نے اس مجاہدے کے دوران، یعنی مناظرے کے دوران اور مباہلے کے دوران دشمن کے مقابل پر لکھی، اور وہاں آپ پر خشونت کا، سختی کا، سخت کلامی کا اور کئی جگہ نہایت بد اخلاقی کا الزام لگائے گئے ہیں۔ بس یہ دونوں قسم کے الزام دراصل ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ وہ انبیاء جن کو خدا نے تلوار سے اپنے دفاع کی اجازت دی اس لیے کہ تلوار سے ان پر حملے ہو رہے تھے، انہوں نے جب تلوار سے جواب دیا تو بعد میں آنے والے دشمنان نے وہ پہلو نظر انداز کر دیا جسے دشمن نے اختیار کیا تھا اور اس میں پہل کی تھی۔ دشمن کی زیادتیاں سب بھلا دی۔ تاریخ کا وہ حصہ جس میں سراسر دشمن ظلم کرتا ہوا اور تعدی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس پر اس طرح ہاتھ رکھ دیا گویا وہ تاریخ کا باب ہی کوئی نہیں، اور صرف ان صفحات کو ابھارا ہے جن پر انبیاء کی جوابی کارروائی درج ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کے مناظرے کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے جب دشمن کی سختیوں کے جواب میں آپ سختی کرتے ہیں، جب دشمن کے حملوں کے جواب میں آپ بعض قسم کی حکمت عملی سے کام لیتے ہیں، تو وہی دشمن پھر اس پہلو پر بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو داغ کر کے دنیا کے سامنے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جماعت احمدیہ جو عالمی جہاد کر رہی ہے اس کا بڑا حصہ اسی میدان سے تعلق رکھتا ہے۔ سلمان رشدی نے جو کچھ گند اٹھالا یا اس سے پہلے دوسرے مستشرقین جو گند اچھالتے رہے ہیں، ان میں نمایاں پہلو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر جبر کے الزام سے تعلق رکھتا ہے، اور کس طرح آپ نے خونریزی سے کام لیا، کس طرح آپ نے دشمنوں کو اپنی قوت بازو سے ذلیل اور رسوا کر دیا، اور پھر فتوحات کے بعد بہت سی ان کے نزدیک انتقامی کاروائیاں کی۔ بعض ان کے نزدیک ایسی جنگیں بھی، ایسے غزوے بھی آپ کے ہوئے جن میں بظاہر دشمن کی طرف سے پہل نہیں تھی، اور آپ نے دشمن کے مقابلے پر بڑی شدت اختیار کی۔
غزوہ خیبر ہے، اسی طرح مدینے میں یہود کے ایک قبیلے کو سزا دینے کا معاملہ ہے. یہ سارے معاملات وہ ہیں جو اسی میدان جہاد سے تعلق رکھتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور جس پر بعد ازاں دشمن مسلسل حملہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ جہاد ایک نئی شکل میں بعد میں جاری ہو جاتا ہے. انبیاء کی جماعتیں پھر اس دفاع میں مصروف ہوتی ہیں اور دشمن کے ہر حملے کو غلط اور بے معنی اور بے حقیقت دکھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑی شدت کے ساتھ یہ جہاد کیا تھا، اور آپ پر جو حملے ہوئے وہ بھی اسی جہاد پر ہوئے ہیں. اس مضمون کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد کے تعلق سے ملا کر دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب کردار نظر کے سامنے ابھرتا ہے. آپ پر جتنے حملے ہوئے وہ اپنے آقا کے جہاد کے دفاع کے میدان میں ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ سخت حملے بدقسمتی سے خود مسلمان علماء نے آپ پر کیے. چنانچہ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آج دنیا میں حضرت مسیح کی ہتک کرنے والے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور عیسائی ممالک میں خصوصیت کے ساتھ بکثرت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقتباسات پھیلائے جا رہے ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ ان کے قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے سخت حملے کیے ہیں، اور آپ کو ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک بدکردار انسان کے طور پر ظاہر کیا ہے. یہ وہ میدان جہاد ہے جس کے متعلق کچھ روشنی ڈالنی ضروری ہے اور ایک فرق کر کے دکھانا ضروری ہے، تاکہ جب بھی جماعت احمدیہ کو خصوصاً مغرب میں ایسے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اس حقیقت کو خوب اچھی طرح سمجھ جائیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی حکمت عملی استعمال فرمائی، کیوں سختی کی، اور اس سختی کی بنیاد کیا ہے. بنیاد وہی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. عیسائی دنیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر حملہ آور ہوتی تھی اور اس کے علاوہ آپ کے ذاتی کردار پر حملہ آور ہوتی تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ بات برداشت کرنا کسی طرح ممکن نہیں تھی. ایسی شدید محبت تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کہ آپ کی محبت میں آپ فنا تھے، اس کے مقابل پر کوئی دوسری چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی تھی. بس کیسے ممکن تھا کہ ایسے گندے اور شدید حملے دشمن کے طرف سے مسلسل کیے جاتے رہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہیں. یہ وہ دور ہے جب کہ برطانوی حکومت کا تقریباً تمام دنیا پر راج تھا، یعنی اس حد تک دنیا پر راج تھا کہ اب ان کا سورج دنیا میں طلوع نہیں ہوتا تھا. دنیا کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ضرور تھا اس کے طول و عرض میں جہاں جو برطانیہ کی حکومت کا عمل دخل تھا. اور ایسے موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد کا ذرا نقشہ ذہن میں جما کے دیکھیں. ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے جو نہ صرف غلام ملک تھا بلکہ بالکل دنیا کے ممالک میں ایک بے طاقت اور بے حیثیت ملک بن چکا تھا، جہاں مسلمانوں کا حال بھی یہ تھا کہ آئے دن پنجاب میں مثلا وہ سکھ جو اس دور میں مطلق العنان چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا بیٹھے تھے اور آپس میں بھی لڑتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف بھی نبرد آزما تھے، وہ مسلمانوں پر اس قدر شدید مظالم کر رہے تھے کہ ان کے دفاع میں کوئی ان کی طرف سے لڑنے والا نہیں تھا، کوئی ان کو امن دینے والا نہیں تھا، کوئی ان کی بات سننے والا نہیں تھا، اور نہایت ہی مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے تھے. دوسری طرف ہندوستان میں انگریز نے چونکہ قبضہ کر لیا تھا اس لیے ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابل پر اٹھا رہا تھا، اور ہندو بھی بہتر حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے انگریزی تعلیم میں ترقی کر رہے تھے. انگریزوں کے ساتھ اس زمانے میں بکثرت ہاں سے ہاں ملاتے ہوئے
ان کی حکومت میں ان کے مددگار بن رہے تھے. چنانچہ تعلیم کے تمام میدانوں میں مسلمان پیچھے رہ گئے اور ہندو آگے نکل گئے، اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے جو ہندوستانی کارندے استعمال کیے ان پر ہندوؤں کی بڑی بھاری اکثریت تھی. ایسی حالت میں آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کیا کہ مجھے خدا نے عیسائیت کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے مقرر فرمایا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیسی کشم پرستی کی حالت ہے. ہندوستان جیسے مغلوب ملک میں ایک ایسی قوم سے تعلق رکھنے والا شخص جو خود اس ملک کے اندر بھی مغلوب ہو چکی ہو، اور پھر ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہو جہاں چاروں طرف جبر کی ایسی حکومت ہو کہ وہاں مسلمانوں کو دم مارنے کی اجازت نہ ہو. کام یہ سپرد ہو گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کے مذہب کے خلاف تو نے جہاد کرنا ہے، اور جہاد بھی ایسی قوم سے کرنا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملوں میں نہایت درجہ بے رحم اور ظالم تھی، اور ایسے سفاکانہ حملے تھے کہ کوئی مومن جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمولی محبت بھی رکھتا ہو وہ بھی ان حملوں کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل جو ہمیشہ عشق میں پگھلا ہوا ایک سمندر بنا رہتا تھا، آپ کے لیے اندازہ کریں کہ کتنی مشکل درپیش ہوگی. ایسے موقع پر آپ نے ایک ایسی عظیم الشان حکمت عملی سے کام لیا ہے کہ بعد میں آنے والا مورخ اس کو حیرت سے دیکھے گا، اور میدان جنگ کے کارناموں میں اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حکمت عملی کو اتنے عظیم الشان خراج تحسین پیش کیے جائیں گے آئندہ دنیا میں کہ مجادلے اور مناظرے کے میدان میں اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہوگی. اب دیکھیے، سب سے پہلی حکمت عملی آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ انگریز کی حکومت کو عیسائیت سے الگ اور ممتاز کر کے دکھا دیا. آپ نے فرمایا کہ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے یہ دجل خالص ہے، دھوکہ اور فساد ہے، ظلم ہی ظلم ہے، اندھا مذہب ہے، اس میں کوئی جان نہیں، کوئی حقیقت نہیں، خدا کا کوئی بیٹا نہیں، خدا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اس قدر شان کے ساتھ اسلام کو عیسائیت کے مقابل پر پیش کیا، اور اس قوت کے ساتھ عیسائیت کے دجل والے پہلو پر حملے کیے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انگریزی حکومت کے متعلق فرمایا کہ یہ امن کی علم بردار ہے، یہ انصاف پر قائم ہے اور انصاف کو قائم کرنے والی حکومت ہے. اس نے مسلمانوں کو دوبارہ وہ حقوق عطا کر دیے ہیں جو ایک لمبے عرصے سے مسلمانوں سے چھینے گئے تھے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریزوں کی جہاں بھی تعریف کی اس پہلو سے کی، اور اس مجادلے میں جب آپ ان دونوں چیزوں کو موازنہ کرتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ دیکھ کر کہ تعریف ان باتوں کی جو حق تھیں، اور کہیں بھی چاپلوسی سے کام نہیں لیا. ملکہ وکٹوریہ کو اس زمانے میں دنیا میں یہ شہرت حاصل تھی، اور انگلستان کے تمام حکمرانوں میں اسے ہمیشہ یہ امتیاز حاصل رہے گا کہ وہ ایک رحم دل مشفق ملکہ تھی جو انصاف پر قائم تھی اور مظلوموں کی مدد کرنے والی تھی اور مظلوموں کے لیے ہمدردی رکھتی تھی. اور مذہبی معاملے میں خصوصیت کے ساتھ اس نے انصاف کو قائم کیا اور مسلمانوں اور عیسائیوں سے معاملہ کرنے میں کوئی تفریق نہیں کی. یہ وہ پہلو ہیں جن کے متعلق دنیا کا ہر مورخ ہمیشہ یہی گواہی دیتا چلا جائے گا، اور کوئی متصف سے متصف انسان بھی ملکہ وکٹوریہ پر یہ داغ نہیں لگا سکتا کہ اس نے انصاف کا دامن چھوڑا ہو یا اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں میں اس پہلو سے تفریق کی ہو کہ اس کا مذہب اور ہے اور اس کا مذہب اور ہے. یہاں تک ملکہ وکٹوریہ پر بعض عیسائیوں نے یہ الزام تو لگائے کہ یہ مسلمان ہو رہی ہے اندر اندر، اور مولوی عبد الکریم نامی ایک شخص سے قرآن کریم پڑھتی ہے اور اسلامی تعلیم پڑھتی ہے اور اس کا دل بیچ میں سے مسلمان ہو رہا ہے.
لیکن یہ الزام کبھی کسی نے نہیں لگایا کہ یہ مسلمانوں کی دشمن ہے اور بطور خاص عیسائیت کے مقابل پر مسلمانوں کو کچلنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ تعریف کرنا کہ یہ حکومت امن کی علمبردار ہے، انصاف کی علمبردار ہے، اس نے مسلمانوں کو وہ حقوق دے دیے کہ اس حکومت کے سائے کے نیچے رہتے ہوئے پھر بھی یہ اسلام کا دفاع کریں۔ اس پہلو سے آپ نے ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کو خدا کا سایہ قرار دیا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کا سایہ انہی باتوں سے تو پہچانا جاتا ہے۔ بدامنی تو خدا کا سایہ نہیں ہو سکتی، ظلم اور تعدی تو خدا کا سایہ نہیں کہلا سکتے، ناانصافی کو کون خدا کا سایہ کہتا ہے؟ خدا کے سائے اس کی صفات سے پہچانے جاتے ہیں، اور خدا کی صفات جس انسان میں بھی ظاہر ہوں وہ خدا کے سائے کے طور پر ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں ملکہ وکٹوریہ کو خدا کا سایہ رکھنے والی ملکہ قرار دیا، وہاں یہ تشریح فرمائی کہ کیوں یہ خدا کا سایہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ انصاف کی علمبردار ہے، یہ مسلمانوں سے حسن سلوک کرنے والی ہے، اپنے ملک میں مسلمانوں کو عیسائیت کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دینے والی ہے، اور ہر طرح سے غریب پروری کرنے والی اور مظلوموں کی ہمدرد ہے۔ یہی صفات ہیں جو خدا کا سایہ کہلاتی ہیں، اور بھی خدا کے بہت سے سائے ہیں، لیکن اس پہلو سے یقیناً ملکہ وکٹوریہ میں کی ذات میں بعض اعلیٰ صفات تھیں، جب وہ اس سلطنت میں جاری ہوئیں تو خدا کے سائے کے طور پر جاری ہوئیں۔ مسلمان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو حملے کیے ہیں وہ اسی جگہ کیے ہیں، انہی امور پر کیے ہیں جہاں آپ اسلام کا حق میں جہاد کر رہے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ اس مضمون میں آگے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلسل عیسائیت سے نبرد آزما رہے، اور عیسائیت کے متعلق کسی ایک جگہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ عیسائی قوم کی موجودہ حالت خدا کا سایہ ہے، بلکہ اسے دجل کہا۔ فرمایا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دجال کی پیش خبریاں کی تھیں وہ اسی عیسائیت کے متعلق پیش گوئیاں تھیں جو آج عیسائیت کے عروج کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بس کیسی عظیم الشان حکمت عملی تھی کہ ایک ایسی حکومت کے سائے تلے جس کا ایک خاص مذہب تھا، اس کو ناراض کیے بغیر اس کے مذہب پر شدید حملے کیے، اور اسلام کا دفاع اس کے سائے میں اس طرح کیا کہ اس کو کوئی عذر نہ دیا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسلام کے دفاع کی راہ میں حائل ہو سکے۔ یہ عظیم الشان اسٹریٹجی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ نمایاں اور روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اب اسی پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیرت کے تقاضے کے طور پر آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات پر حملہ نہیں کیا، لیکن اس تصور پر ضرور حملہ کیا ہے جس تصور کی خود عیسائی عبادت کرتے تھے، اور یہ بھی ایک ایسی عظیم الشان اور باریک تفریق ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سے مسلمان علماء خود بھی مشتعل ہوئے اور آج عیسائی دنیا کو احمدیت کے خلاف مشتعل کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح کے تصور کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ تصور جو قرآن کریم پیش فرماتا ہے، اور اس کی اتنی تعریف کی کہ اس سے زیادہ تعریف آپ کے لیے حقائق کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھی، اور اس پہلو سے آپ نے اپنے آپ کو مسیح مسیح قرار دیا، اور مسیحیت کے سچے تصور کی ایسی عظیم الشان آپ نے تفسیر فرمائی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پہلی دفعہ مسیحیت کی عظمت کا تصور انسان کے دل پر قائم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مسیحیت کی روح ہے جو نہ صرف ایک دفعہ ظاہر ہوئی
بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو رحمت عالم جاری ہوئی ہے اس میں بھی مسیحیت کی روح کی دعاؤں اور التجاؤں کا دخل تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی اسی روح کی دعاؤں اور التجاؤں کا نتیجہ ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی یہ روح اپنے جلوے دکھاتی رہے گی. اور وہ مسیح جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اس کا ایسا ادب آپ کی تحریروں میں پایا جاتا ہے، ایسی اس سے محبت پائی جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک ایسا گہرا فطری اور روحانی تعلق آپ کی ذات کو تھا کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس پہلو سے آپ نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا. بس وہ شخص جو مسیح کا ایسا احترام دل میں رکھتا ہو اور مسیحیت کی معرفت ایسی رکھتا ہو کہ اس سے پہلے کبھی مسیحیت کی حقیقت پر کسی نے ایسی روشنی نہ ڈالی، جو شخص یہ کہتا ہو کہ میں اس کا مسیح ہوں، وہ اس کی ذات پر گندے حملے کیسے کر سکتا ہے؟ ان بیوقوفوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی. آپ نے جس بات پہ حملہ کیا وہ بالکل اور چیز تھی. جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عیسائی پادری حملے کرتے تھے اور نہایت گندے حملے کرتے اور نہایت گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے، تو اپنے دکھ کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ حکمت عملی استعمال فرمائی. آپ نے فرمایا وہ مسیح جو قرآن کا مسیح ہے، جو حقیقت کا مسیح ہے، وہ ان تمام عیبوں سے پاک تھا جو تم اس کے متعلق بیان کرتے ہو. مگر تمہاری بائبل، تمہارے اپنے بیانات، تمہارے اپنے مورخین اس مسیح کے اندر یہ بد اخلاقیاں پاتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک درست نہیں ہیں، جن کا قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا. لیکن تمہاری اپنی کتابیں اس یسوع کو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کا کوئی حقیقی وجود نہیں کیونکہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس فرضی یسوع کو جس کی تم پوجا کرتے ہو، خود اپنی تحریروں میں جس طرح دکھا رہے ہو، وہ تو ایک عام انسان کے اخلاق میں بھی اگر پائی جائیں وہ باتیں تو وہ اخلاق مجروح ہو جاتے ہیں. ایک انسان کو حق ہو جاتا ہے کہ پھر ان پر تان کرے. تو اس تصویر کو کیوں تم نہیں سمجھتے جو تم نے خود مسیح کی بنائی رکھی ہے؟ یہ تصویر خود داغدار ہے. اور اس تصویر کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا حق ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حملہ آور ہو، آپ کی شان میں زبان گستاخی دراز کرو؟ یہ وہ مضمون تھا جس کی بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے خلاصتاً آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ حکمت عملی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ آپ نے مسیح کی ذات پر حملہ نہیں کیا. یسوع جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کے اس پہلو پر، اس کی شخصیت کے اس پہلو پر حملہ کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک ایک فرضی پہلو تھا، لیکن مد مقابل کے ایمان میں وہ ایک حقیقت تھی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اپنے عقائد کے مطابق، اپنے ایمان کے مطابق جس شخص کی تم عبادت کرتے ہو وہ ان نقائص سے پاک نہیں تھا، اور اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے کی جرات کرتے ہو. یہ وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں پھر مسلمان علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر حملے کیے. اب آپ اکثر کتابیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شدید گالیاں دی جاتی ہیں، آپ کی ذات پر گند اچھالا جاتا ہے، پڑھ کر دیکھیں. آج کل بھی ایسا لٹریچر کثرت سے پاکستان میں بھی تقسیم ہو رہا ہے اور مغربی دنیا میں بھی تقسیم ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی فرمائی ہے عیسائیوں کے مقابل پر، وہاں ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے دفاع میں سختی فرمائی ہے، اور یہ ظالم اس پر بھی حملہ کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو مناظرے کا کلام غیر احمدی علماء سے ہے، اس میں سے بہت سے اقتباسات پیش کر کے لوگوں کو آپ کے متعلق بدظن کیا جاتا ہے کہ آپ نے غلیظ زبان استعمال کی، آپ نے گالیاں دیں اپنے علماء کی شان میں، یہ نعوذ باللہ یہ گستاخیاں کی ان کے قول کے مطابق. وہ ساری آپ تحریرات پڑھ کے دیکھیں تو یہ اسی قسم کا حملہ دکھائی دے گا جیسے آج مغربی دنیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتال والے جہاد پر کرتی ہے.
کہ دیکھو انہوں نے جہاد میں ایسی ایسی سختیاں کی. وہ 13 سال مکے کی مظلومی کے بھول جاتے ہیں جن میں مسلسل یک طرفہ حملے ہوتے چلے گئے اور اتنے شدید مظالم ہوئے کہ آج بھی ان مظالم کو پڑھتے ہوئے انسان کا دل خون ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے حال کو 1400 سال پڑھنے کے گزرنے کے بعد بھی پڑھتے ہوئے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے وہ تاریخ بنائی تھی، جنہوں نے وہ مظلومیت کی داستانیں اپنے خون سے تحریر کی تھی، جو ان ظلم کے تجربوں میں سے ہو کر گزرے تھے. اس سارے زمانے کو بھلا کر جب بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دفاع کی اجازت دی، اس وقت کے دفاع پر یہ لوگ پھر حملے کرنے لگ جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد جو مسلسل سلوک آپ سے آپ کے منکروں نے کیا اور جس قسم کا ظالمانہ جس قسم کے ظالمانہ حملے آپ کی ذات پر کیے گئے، وہ ایک لمبی تاریخ ہے. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب مثال کے طور پر غیر احمدی علماء کے پیچھے، مکذبین اور مکفرین کے پیچھے احمدیوں کو نماز پڑھنے سے منع فرمایا، وہاں آپ نے مختصراً اس کا ذکر فرمایا ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں، 13 یا جتنے سال بھی گزرے مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، لیکن ایک لمبی مدت تھی. مسلسل یہ لوگ میری ذات پر حملے کرتے چلے جاتے ہیں، میری تکفیر کرتے چلے جاتے ہیں، اور میں صبر سے اس کو برداشت کرتا ہوں. لیکن میرا ایک مقام ہے، اور جو میں نے اپنا نہیں بنایا، وہ میرے خدا نے بنایا ہے، اور وہ وقت کے امام کا مقام ہے. وقت کے امام پر حملہ کرتے چلے جانا اور مسلسل کلیتاً شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جھوٹ اور فریب سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنے مظالم کا نشانہ بناتے چلے جانا، ایک لمبے عرصے تک میں نے برداشت کیا. لیکن اب میں خدا کی ہدایت کے تابع یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان مکفرین اور مکذبین کے پیچھے جنہوں نے خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کر دیا ہے، تمہاری نمازیں اب جائز نہیں رہیں، کیونکہ یہ لوگ دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں اور مجھے خدا نے امام بنایا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے بنائے ہوئے امام ہوں، وہ خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرنے کی تو جرات کرتے ہوں، لیکن وہ جو خدا کے بنائے ہوئے امام کو تسلیم کر چکے ہیں اور اس پہ ایمان لے آئے ہوں، وہ ان کے پیچھے پھر بھی اپنی نمازیں پڑھے اور ان کو اپنا امام تسلیم کرتے چلے جائیں. یہ موازنہ آپ نے کر کے دکھایا. آپ نے فرمایا کہ یہ عقل کے خلاف بات ہے، غیرت کے خلاف بات ہے، ایمانی تقاضوں کے خلاف بات ہے کہ دنیا کے امام تو خدا کے بنائے ہوئے امام پر حملے کریں اور اس کو رد کر دیں، اور اس امام کے ماننے والے ان کو رد کرنے کی جرات نہ کر سکیں اور ان کو اپنا امام تسلیم کرنے سے انکار نہ کر سکیں. یہ ہے اصل مضمون جس کو سمجھنے کے بعد نمازیں نہ پڑھنے کا مسئلہ اور بعض دیگر اسی قسم کے مسائل سمجھ میں آ جاتے ہیں. اب اس سارے پس منظر کو ایک طرف رکھتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، وہ دور جو جہاد کا تھا وہ تو گزر گیا، لیکن اب ایک اور شروع ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس جہاد اور اس جوابی کارروائی پہ حملے شروع ہو گئے. بس انبیاء جب بھی غیروں سے جہاد کرتے ہیں تو ان کے جہاد پر پھر حملے ہوا کرتے ہیں، اور خدا پھر ایسے بندے پیدا کرتا چلا جاتا ہے جو ان حملوں کے جواب دیتے ہیں. آج جماعت احمدیہ کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں. اولین ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد پر جو حملے کیے گئے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مطابقت میں مسلسل ان حملوں کے جواب دینے پر ہم مستعد رہیں. جہاں دنیا میں کوئی سلمان رشدی پیدا ہو، وہاں ہزاروں مسیح موعود کے غلام ایسے کھڑے ہو جائیں جو اس کے حملوں کو رد کریں اور اس اسلام کے دفاع میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لے آئیں اور کلیتاً ان حملوں کو کچل کے اور ناکام اور نامراد بنا کر دکھا دیں. دوسرا پہلو ہماری ذمہ داری کا یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی آقا کی محبت میں جو دفاعی کاروائیاں کیں اور پھر ان کاروائیوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا،
ان کے دفاع میں بھی ہم مستعد ہو جائیں اور کھڑے اور ہمیشہ جس طرح کہ قرآن کریم فرماتا ہے سرحدوں پر اپنے گھوڑے باندھے رکھیں، جہاں حملہ ہو وہیں اس حملے کا جواب دیں۔ اور آج بڑی شدت کے ساتھ ان دونوں پہلوؤں سے احمدیوں کو دفاع کی ضرورت ہے اور دفاع پر تیار ہونا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے خوب غور سے دیکھیں کہ وہ حکمت عملی کیا تھی جس کے تابع آپ نے غیروں سے مقابلے کیے ہیں اور کیوں ان پر سختی کی، اور اس سختی کے اندر کون سی حکمتیں پوشیدہ تھیں، اور اس کے ساتھ اس لٹریچر کا بھی مطالعہ کریں جس کا حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب میں ذکر ملتا ہے یا اس سے آشنا ضرور ہوں، جس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی قدر سختی سے کام لیا۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اسلام کے متعلق تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اتنا دفاع عظیم الشان کر دیا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا وہ حصہ پڑھ لیں تو کوئی غیر اسلامی طاقت آپ پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایسا خزانہ ہمارے سپرد کر دیا ہے آپ نے علموں کا کہ جس علمی خزانے کے بعد آپ کو کسی اور خزانے کی تلاش نہیں رہے گی، اسی پر آپ عبور حاصل کر لیں تو آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے اسلام کے دفاع کے لیے ایک عظیم الشان عالم بن کر ابھریں گے۔ آپ کی شخصیت میں ایک حیرت انگیز علمی جلا پیدا ہو جائے گی۔ بس وہ پہلو بھی پیش نظر رکھیں اور احمدیت کے دفاع کا یہ پہلو بھی پیش نظر رکھیں، ان باریک باتوں کو سمجھیں۔ الحرب خدۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس ارشاد کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حد تک خدا سے کام لیا ہے جس خدا کی اسلام اجازت بلکہ تعلیم دیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر بعض دفعہ احمدی نادان بھی سمجھ نہیں سکتے کہ کیا بات ہے، یہ بہت ہوشیاری سے جواب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب غیروں کے ساتھ شدید قسم کا مجادلہ ہو رہا ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مومن کو یہ نہ صرف واجب اجازت ہے مومن کو، بلکہ اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اسلامی تعلیم کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے خدا سے کام لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی حملے ہوئے۔ اس کثرت سے غیروں نے اس بات کو اچھالا کہ آپ جب پرانے متکلمین کا کلام پڑھتے ہیں تو وہاں یہ بات خاص طور پر آپ کو زیر بحث دکھائی دے گی کہ غیر حملہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دھوکہ دہی کی اجازت دی اور یہ فرما دیا کہ لڑائی میں دھوکے اور فریب سے کام لو، لڑائی میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ بعض نادانوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ واقعتاً یہی تعلیم تھی، اور بعض علماء نے اس کا دفاع فرمایا اور کہا کہ ہرگز یہ تعلیم نہیں تھی، اس کے اور مطلب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مناظروں میں جس حکمت عملی سے کام لیا ہے وہ یہی خدا ہے، مگر اس خدا کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی ایسا کلام نہیں فرماتے تھے جس کی بنیاد قرآن میں نہ ہو، چنانچہ قرآن کریم نے اس لفظ خدا کی تفسیر فرما دی ہے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا جسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں غیروں نے بھی ٹھوکر کھائی اور اپنوں نے بھی غلطی کی، یعنی بعض اپنوں نے بھی۔ قرآن کریم فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ تعالیٰ سے خدا کرتے ہیں، اور یخادعون اللہ کا مطلب ہے اللہ بھی ان سے خدا کرتا ہے۔ یقاتلون میں جس طرح ایک فریق نہیں ہوا کرتا بلکہ دو فریق ہوتے ہیں، اور دونوں پر قتل کا عمل صادق آتا ہے، اسی طرح لفظ خدا کا تعلق یہاں صرف غیروں سے نہیں بنتا بلکہ خدا سے بھی بن جاتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ مخادعہ کر رہے ہیں، یعنی دونوں طرف سے خدا ہو رہا ہے۔ منافقین خدا سے بھی خدا کر رہے ہیں اور مومنوں سے بھی خدا کر رہے ہیں، اسی طرح خدا منافقین سے بھی خدا کر رہا ہے اور مومن بھی منافقین سے خدا کر رہے ہیں۔
اب یہ وہ خدا ہے جس کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدۃ، جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر خدا سے کام لینا پڑتا ہے۔ تو کیا خدا فریب کر رہا ہوتا ہے، خدا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خدا مکر سے کام لے رہا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس خدا کو سمجھنا چاہیے، وہ خدا جو خدا کرتا ہے وہ اول تو خدا کے جواب میں ہوتا ہے، یعنی فریب کے جواب میں اور دھوکے کے جواب میں۔ وہ مومن اسی طرح جو خدا کرتے ہیں وہ بھی خدا کے اس خدا کے تابع ایک جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور یہ جوابی کارروائی جھوٹ اور فریب سے پاک ہوتی ہے۔ لیکن دشمن کے خدا کو اس پر الٹا دینا اس جوابی کارروائی کی روح ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو منافقین سے خدا کیا اس کی تشریح قرآن کریم میں بہت سی جگہ ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا، یہاں بھی فرما دیا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہ خدا تھا، ان کے دل میں مرض تھا، وہ سمجھ نہیں رہے تھے اس مرض کو، اور خدا نے ان کو اپنے دھوکے میں اس طرح مبتلا کر دیا کہ ان کی لا علمی میں وہ مرض بڑھتا چلا گیا، اور جب وہ بڑھ کر غالب آ گیا ان کی ذات پر تب ان کو پتہ لگا کہ وہ تو بالکل مظلوم ہو چکے ہیں۔ یہ خدا کا خدا ہے جس میں دشمن کی طاقت کو دشمن کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، باہر سے فریب کاری نہیں کی جاتی، دشمن کو اپنی حالت میں اپنی غفلت میں مبتلا رہنے دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی بیماری خود اس پر غالب آ جائے۔ اسی قسم کے خدا کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت میں ملتی ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کیا، دو ہاتھ سے، جس طرح ہمارے ہاں ابھی بھی رواج ہے، دو ہاتھ سے ادب کے اور احترام کے اظہار کے طور پر مصافحہ کیا جاتا ہے، اور سر بھی جھکایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا، اسی طرح ادب اور احترام کے رنگ میں اس کے سامنے تھوڑا سا سر بھی جھکایا۔ یعنی سر جھکانے کا ذکر تو نہیں ملتا، مگر یہ ذکر ملتا ہے کہ اسی طرح بالکل بعین ہی اسی طرح حضرت ابو بکر نے اس سے سلوک فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص جو دیکھ رہا تھا اور وہ دوسرے شخص کا حال جانتا تھا، اس نے حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا اس کے جانے کے بعد کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ تو بڑا سخت منافق شخص تھا، یہ دھوکے سے آپ سے اس طرح کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا تھا، جس طرح اس نے مجھ سے کیا میں نے بھی تو اسی طرح اس سے کیا۔ یعنی آپ نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے اس کو اپنے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق پر یہ اثر پڑے کہ میں بہت ہی نیک اور مخلص ہوں اور میں دل میں ان کے خلاف کوئی بغض نہیں رکھتا۔ آپ نے بالکل اسی کی کارروائی کو دہرایا ہے جو اپنی طرف سے کوئی دھوکہ نہیں بلکہ اخلاق کا تقاضا تھا کہ جس طرح وہ ملے، کوئی شخص ملے اسی طرح اس سے ملو، لیکن جو اثر وہ آپ کی ذات پر پیدا کرنا چاہتا تھا اس کی ذات پر قائم ہوا، اور وہ دھوکہ نہیں دے سکا کیونکہ حضرت ابو بکر اس کے دل کا حال جانتے تھے، اور اگر مبتلا ہوا تو خود اپنے دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ہے مومنوں کا خدا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جہاں مناظروں میں خدا سے کام لیا ہے وہاں اسلامی خدا سے کام لیا ہے، اس خدا سے کام لیا ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور جس سے اللہ کام لیتا ہے اور اس کے بندے کام لیتے ہیں۔ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ خود بعض احمدی بھی ان تحریروں کو پڑھتے ہیں اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ دشمن نے جو چالیں چلی ان چالوں کو بغیر فریب کے، بغیر دھوکے کے دشمن پر الٹا دینا، یہ وہ اسلامی خدا ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے۔ اور آج کل اس کی ایک نئی شکل عام جسمانی جد و جہد میں بھی ہمیں نظر آنی شروع ہوئی ہے۔ وہ غالباً ہے تو پرانی شکل لیکن آج کل دنیا میں بہت زیادہ معروف ہو رہی ہے، وہ مارشل آرٹس کہلاتی ہے۔ چین اور جاپان وغیرہ میں، کوریا اور جاپان وغیرہ میں خصوصیت سے مارشل آرٹس پر بڑا زور دیا جا رہا ہے، اور مارشل آرٹ اسلامی اصطلاح میں خدا اس خدا کو کہہ سکتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ یعنی دشمن کے فریب، دشمن کے حملے، دشمن کی طاقت کو اس کے اوپر الٹا دو،
خواہ تم کمزور بھی ہو اس صورت میں تم دشمن پر غالب آ سکتے ہو۔ چنانچہ جتنا فن آپ کراٹے وغیرہ میں مشاہدہ کرتے ہیں اس کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ دشمن کی طاقت کو اس طرح اس پر الٹاؤ کہ جس طرح آواز کی بازگشت آتی ہے اور باہر سے آتی ہوئی اپنے کانوں کو سنائی دیتی ہے، حالانکہ وہ اپنے گلے سے نکلی ہوئی آواز ہوتی ہے، اسی طرح دشمن کی طاقت کی بازگشت دشمن کو مغلوب کر دے۔ یہ وہ فن ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وقت میں ایک نہ صرف کمال دکھایا بلکہ حیرت انگیز معجزے دکھائے۔ اس طرح دشمن کو اس کے اپنے مکر و فریب کے ذریعے مغلوب کیا ہے کہ فبہت الذی کفر کے نظارے سامنے آتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو پوری طرح ہماری جماعت کے پیش نظر رہنا چاہیے، ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کے وقت آپ کی ذات سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتے۔ دوسرا پہلو ہے بغیر مجادل اس مقابلے کے آپ کی اپنی اندرونی شخصیت کو سمجھنا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ پاک نصیحت والے مجادلے کے ذریعے دکھائی دیتا ہے۔ میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا، انبیاء دو طرح سے اپنے مقاصد کو ادا کرتے ہیں، ایک غیروں سے مقابلے کی شکل میں، اور اس مقابلے کے وقت غیروں کو پھر کئی قسم کے حملوں کا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ لڑائی ہے، اس میں مقابلے بھی ہوتے ہیں، اس میں سختیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں خدا سے بھی کام لینا پڑتا ہے، جیسے جس قسم کی میں نے تعریف کی ہے اس کی روشنی میں۔ تو اس طرح پھر غیر دوبارہ حملے کرتے ہیں۔ ایک انبیاء اور مرسلین کی شخصیت یہ ہے جو غیروں سے مقابلہ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ محض خدا کی ذات کے حسن کو اپنی ذات میں ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور منعکس کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے کلام سے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے خدا کے جمال کی شان دکھائی دیتی ہے۔ بس پہلا حصہ جلال سے تعلق رکھتا ہے، انبیاء کا دوسرا پہلو جمال سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل شخصیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو دشمن کے مقابل پر لڑتے ہوئے نہ دیکھیں، بلکہ نیک نصیحت کے ذریعے وہ پاک تبدیلی پیدا کرتے ہوئے دیکھیں جو انبیاء کی آمد کا اولین مقصد ہوا کرتا ہے۔ وہ تمام تحریرات جیسی ملفوظات میں ہمیں ملتی ہیں، یا آپ کی کتب میں قرآن کریم کے مضامین پر روشنی پڑتی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی معرفت کا بیان ہے، یا خدا تعالیٰ کی ذات اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا بیان ہے، یا عموماً سادہ الفاظ میں مگر بڑے طاقتور الفاظ میں پاک نصیحتیں ہیں۔ ان کو آپ پڑھیں تو ایک بالکل نئی شخصیت آپ کے سامنے ابھرتی ہے، وہ اصل انبیاء کی شخصیت ہوا کرتی ہے۔ مقابلے کے وقت کی شخصیت میں دشمن کے ہتھیاروں کا استعمال اور دشمن کی طرز عمل کسی حد تک مقابلے میں منعکس ہونا ضروری ہوا کرتی، اور اس کے ذریعے اصلی بنیادی کردار صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ مثلا ایک جگہ اگر لڑائی میں ایک دشمن یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دے یا جراثیمی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دے، ایسی حکومت جو بنیادی طور پر اس بات کی قائل نہ بھی ہو، اس کا اخلاقی معیار اس بات سے بلند ہو کہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کرے یا جراثیمی ہتھیار استعمال کرے، وہ مجبور ہوگی اپنے دفاع پر۔ بس دشمن کے ہتھیار استعمال کرنے کی بعض دفعہ انبیاء کو ضرورت پیش آتی ہے، اور قرآن کریم اس قسم کے دفاع کا حق دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی اپنی شخصیت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ دشمن کی شخصیت کے بعض پہلو مجبوراً منعکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ دفاعی جنگوں میں ہر جگہ آپ کو یہی چیز دکھائی دے گی، لیکن اس کے باوجود ایک فرق ہوتا ہے، وہ تو بڑا نمایاں فرق ہے، لیکن بعض کمزور انسان اس فرق کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مگر بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اور تمام دیگر انبیاء کی ایک دوسری شخصیت بھی ہے جو
خدا کی صفات کو اپنی ذات میں ظاہر کر کے، خدا کی صفات کو اپنی ذات میں سمو کر اس کی جلوہ گری کی شخصیت ہے، وہ آپ انبیاء کے کلام میں دکھائی دیتی ہے، ان کے کردار میں دکھائی دیتی ہے، اس میں ملائمت پائی جاتی ہے، اس میں نرمی ہے، اس میں باد صبا کا سا رنگ ہے جو پھول کھلاتی ہے، جو گلستانوں پہ بہار لے آتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کلام کو آپ پڑھیں تو بے اختیار دل آپ کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے، اور بے اختیار انسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہونے لگتا ہے۔ اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کلام کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، اور نئی نسلوں کو خصوصیت سے اس کلام سے روشناس کرانا ضروری ہے، ورنہ یہ پہلو اگر نظر انداز ہو گیا تو آپ صحیح معنوں میں اسلام کے حسن کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے اہل نہیں بن سکیں گے۔ مجادلہ تو آپ سیکھ سکتے ہیں ان تحریروں سے جو مناظراتی تحریریں ہیں، لیکن دلوں پر فتح کرنے والی تحریریں اور ہیں۔ وہ یہی تحریریں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پاک نیک نصیحت ہے، جہاں فطرت اپنے طبعی حسن کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ سے تعلق کا پیوند اتنا نمایاں طور پر دکھائی دینے لگتا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ تعصب سے اندھا نہ ہوا ہو، ضرور اس حسن کو دیکھ کر اسے مروب ہوگا، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ الفضل میں جو مطالعہ آج کل کر رہا ہوں، اس پہلو سے مجھے سب سے زیادہ حسین چیز یہی دکھائی دیتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایسے اقتباسات کو چن کر پہلے صفحے پر شائع کیا جاتا ہے جس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدا رسیدہ شخصیت نمایاں ہوتی ہے اور خدا بنانے والی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان اقتباسات وہ تو ہر جگہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن جس عمدگی کے ساتھ وہ انتخاب کیا گیا ہے اس سے تمام دنیا کی جماعتوں کو استفادہ کرنا چاہیے، اور جتنی زبانوں میں بھی اس جماعت احمدیہ کے رسائل یا اخبارات شائع ہو رہے ہیں ان میں وہ اقتباسات شائع کرنے چاہیے، کیونکہ وہ انتخاب جہاں تک میں نے غور کیا ہے بہت پرحکمت انتخاب ہے، اور بہت سے ایسے اقتباسات بھی چنے گئے ہیں جو آج کل کے مسائل پر خصوصیت سے روشنی ڈالنے والے ہیں۔ پہلے اگر اس معاملے میں کچھ غفلت ہوئی ہے تو آئندہ سے نہ صرف تازہ اقتباسات کو اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ کر کے اپنے اخبارات میں شائع کرنا چاہیے، بلکہ پرانے اقتباسات میں سے بھی اس حد تک انتخاب کریں جس حد تک آپ اب اپنے رسائل میں ان کو سمو سکتے ہیں، اور اس پہلو سے تمام دنیا کی مختلف زبانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ شخصیت نمایاں کر کے پیش کرنی چاہیے۔ تمام دنیا کے احمدیوں کی تربیت کے لیے یہ نہایت ضروری ہے۔ انگریزوں کا حق ہے کہ انگریزی زبان میں بھی حضرت مسیح السلام کے ایسے اقتباس کا ترجمہ ہو، افریقنوں کا حق ہے کہ ان کی زبانوں میں یہ ترجمے ہوں، اور یوگوسلاوینز کا حق ہے کہ ان کی زبانوں میں یہ ترجمے ہوں۔ غرض ہے کہ دنیا کی ہر زبان میں اس قسم کے اقتباسات کے ترجمے بہت ضروری ہیں، کیونکہ دشمن نے دوسری قسم کی تحریرات پر حملے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس پہلو سے دنیا میں غلط فہمی پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ساری دنیا سے جہاں سے اطلاعیں آ رہی ہیں معلوم ہو رہا ہے کہ بعض مسلمان حکومتوں کے روپے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جہاد پر حملہ ہو رہا ہے، اور ان تحریرات کو خصوصیت سے نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے جن میں درستی اور سختی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے مقابل پر جب یہ تحریریں احمدیوں کی نظر میں آئیں گی اور وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ تحریریں اپنی ذات میں ایک دفاع ہیں، ان میں اتنی قوت ہے، ایسی گہری صداقت پائی جاتی ہے کہ کوئی انسان جس میں کوئی شرافت کا شائبہ بھی ہو اور حق پرستی سے کوئی تعلق بھی رکھتا ہو، وہ ان تحریروں کو پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی نے تکلف سے جھوٹ سے بنائی ہوئی ہے۔ ان کے اندر ایک سچائی کا حسن ہے جو اپنی ذات میں ایک چمک رکھتا ہے۔ ہیرے جواہر بھی چمکتے ہیں لیکن وہ دوسری روشنی کی چیزوں سے روشنی پاک کر چمکا کرتے ہیں۔
وہ منعکس کرنے والی چیزیں ہیں۔ سچی تحریروں میں ایک ذاتی روشنی پائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی تحریروں میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک ذاتی قوت اور ایک ذاتی روشنی پائی جاتی ہے جس کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں، اپنی ذات میں وہ چمکتی ہے۔ اس پہلو سے ایسی تحریرات کو کثرت کے ساتھ احمدیوں میں روشناس کرانا، نئی نسلوں میں روشناس کرانا اور پھر احمدیوں کے ذریعے غیروں میں روشناس کرانا موجودہ دور کی حکمت عملی کا اولین تقاضا ہے۔ آپ کے سامنے الفضل کی ساری تحریریں تو پڑھنی ممکن ہی نہیں، لیکن الفضل نے خود بھی تو بہت تھوڑے سے انتخابات کیے ہوئے ہیں، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ملفوظات جو کئی جلدوں پر پھیلی پڑی ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک ایک صفحے پر آپ کو ایسی حیرت انگیز چکا چوند کرنے والی سچائی کی روشنیاں دکھائی دیں گی اور دلوں کو مغلوب کرنے والی اور اپنی محبت میں مبتلا کرنے والی تحریریں ملیں گی کہ کوئی شریف فطرت انسان ان کو پڑھنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور یہ فیصلہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خدا کی طاقت سے بولنے والا انسان ہے، اس کی روح کو خدا کی روح سے پیوند ہے اور یہ دنیا کا انسان نہیں ہے جس کے زبان سے یا جس کے قلم سے یہ کلام جاری ہو رہا ہے۔ ایک صرف تحریر میں پڑھتا ہوں، کس رنگ میں آپ نے باریک بینی کے ساتھ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ایک صاحب عرفان انسان ہی ایسی باتیں لکھ سکتا ہے، ایک جھوٹے کو یہ توفیق نہیں مل سکتی کہ اپنے خوابوں میں بھی ایسی باتیں سوچے۔ آپ فرماتے ہیں نفس تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک نفس امارہ، ایک لوامہ اور ایک تیسرا مطمئنہ۔ پہلی حالت میں تو سمن بکمن ہوتا ہے، کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے، امارہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اکثر انسانوں کی یہی حالت ہے، وہ دنیا طلبی میں، دنیا کی لذتوں میں، ان کے حصول میں ایسا محو، ایسا گم ہے کہ ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ان کی زندگی کیوں کیسی بسر ہو رہی، کیوں بسر ہو رہی ہے، کون سا ان کا رخ ہے، کس جہت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ اپنی ذات کی فوری ضروریات میں محو اور ان ضروریات کے حصول کے لیے کوشاں اور دنیا طلبی سے اس قدر مروب ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو گرد و پیش کی اور کسی انسانی جذبے کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ تمام زندگی ان کی مطلب پرستی میں گزر رہی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے جھوٹ کا نہیں پتہ لگتا، بدکرداری کر رہے ہوتے ہیں بدکرداری کا پتہ نہیں لگتا، ظلم اور تعدی سے کام لے رہے ہوتے ہیں اس کی ہوش نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں ان کی حالت سمن بکمن کی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں سمن بکمن میں آپ نے اس پہلو پر کتنی عظیم الشان روشنی ڈال دی، کیونکہ آپ نے یہ قرآن کریم سے مستعار لی ہے اصطلاح۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے متعلق جن پر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی، جو اپنی بدکرداریوں پر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، فرماتا ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ سمن بکمن عمیٌ ہیں، یہ بہرے اور گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ خدا کے سامنے نہیں جائیں گے، حالانکہ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ ہر چیز خدا کی طرف لوٹائی جائے گی۔ یرجعون سے یہاں مراد ہدایت کی طرف لوٹنے کا معاملہ ہے۔ یہ لوگ نور اور روشنی کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ ہر چیز دراصل نور سے نکلی ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوا ہے، اپنی فطرت کی پاکیزہ حالت کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، یہ مراد ہے۔ پس سمن بکمن کہہ کر آپ نے اس ساری حالت کا نقشہ کھینچ دیا ان لوگوں کا جو نفس امارہ کے غلام ہوتے ہیں۔ اب آج کل کے علماء کو دیکھ لیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اور جماعت احمدیہ پہ حملے کرتے ہیں، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ سراسر جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ ہر احمدی کے اوپر جو مقدمہ بنایا جاتا ہے وہ سارا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، تمام گواہیاں جھوٹی ہوتی ہیں، تمام قصہ ہی جھوٹ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔
ایسے احمدی جن کا کوئی وجود ہی وہاں اس موقع پر موجود ہی نہیں ہوتے، جو جہاں کوئی جرم ہوا ہے یا جہاں کوئی واقعہ گزرا ہے، ان کو دور نزدیک سے سمیٹ کر اس جگہ حاضر کر دیتے ہیں اپنے بیانات میں، اور جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کے باوجود مبالغے کر رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں اور تم جھوٹے ہو، دن رات جھوٹ بول رہے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہ حالت اس کے سوا ہو نہیں سکتی کہ سمن بکمن ہو۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو لفظوں میں ان کے سارے نقشے کھینچ دیے کہ ان بیچاروں کو اپنی حالت کی خبر ہی کوئی نہیں، جو مرضی کرتے پھریں، قوم برباد ہو رہی ہے، ہر قسم کی برائیوں کا شکار ہو رہی ہے، جھوٹ، زنا، فساد، ظلم، سفاکی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، بچوں کا اغوا کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر آنکھیں نہ ہوں دیکھنے والی یا کان سننے والے نہ ہوں تو کسی آدمی کو کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے، ان کا یہی حال ہے، کوئی رد عمل نہیں، بالکل خاموش اس طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح وہاں کچھ ہو ہی نہیں رہا، صرف احمدیت ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ بس ان لوگوں کو آپ کیا ہدایت دیں گے؟ یہ نفس امارہ کے پوری طرح غلام بن چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد فرماتے ہیں، کچھ معلوم اور محسوس نہیں ہوتا کہ کدھر جا رہا ہے، امارہ جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے، اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے، اس کے ہاتھ میں نکیلیں دیے ہوئے، جدھر وہ چاہتا ہے ان کو گھانکی پھرتا ہے اور کچھ پتہ نہیں لگتا ان لوگوں کو۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو معرفت کی ابتدائی حالت میں لوامہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے، اور گناہ اور نیکی میں فرق کرنے لگتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، مگر پوری قدرت اور طاقت عمل کی نہیں پاتا۔ یہ وہ حالت ہے جس پر مومنین اپنی ابتدائی حالت میں پائے جاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی اکثریت کی میں یہی حالت دیکھ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو احمدیت عطا کرتی ہے وہ اپنے نفس کا شعور ہے۔ کثرت کے ساتھ لکھوں کھا کی تعداد میں ایسے احمدی موجود ہیں جو باوجود اس کے کہ بعض پہلوؤں سے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن گناہ کا شعور پیدا ہو چکا ہے اور اپنے نفس کی معرفت کا شعور پیدا ہو چکا ہے، بے چین رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں، دعائیں کرتے ہیں اور دعاؤں کے لیے خط لکھتے ہیں۔ یہ لوامہ کی کیفیت ہے جو خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ کہ تم نے احمدیت میں داخل ہو کر جو پایا ہے وہ یہ نہیں پایا کہ تم ہر طرح سے روحانیت سے سیراب ہو چکے ہو، بلکہ احمدیت تمہیں اس شفاف چشمے کے کنارے پر لے آئی ہے جہاں اگر تم آگے قدم بڑھاؤ اور ہاتھ آگے بڑھا کر چلو بھر بھر کے پانی پینا چاہو تو تمہیں اس بات کی توفیق مل چکی ہے، لیکن یہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ اس لیے لفظ لوامہ پیدا کرنا یہ ایمان کا پہلا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، جماعت کی بھاری اکثریت کو نفس لوامہ عطا ہو چکا ہے، لیکن لوامہ ایک ایسا نفس نہیں جس پر آپ ٹھہرے رہیں اور اس پر ٹھہرنے کے نتیجے میں آپ کا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ یہ ایک سفر کی عارضی منزل ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مگر پوری قدرت اور طاقت عمل کی نہیں پاتا۔ نیکی اور شیطان سے ایک قسم کا جنگ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کبھی یہ غالب ہوتا ہے اور کبھی یہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ حالت آ جاتی ہے کہ یہ مطمئنہ کے رنگ میں آ جاتا ہے، پھر گناہوں سے بڑی نفرت ہی نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کی لڑائی میں یہ فتح پا لیتا ہے اور ان سے بچتا ہے، اور نیکیاں اس سے بلا تکلف صادر ہونے لگتی ہیں۔ بس اس اطمینان کی حالت پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے لوامہ کی حالت پیدا ہو اور گناہ کی شناخت ہو۔ گناہ کی شناخت حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ جو اس کو شناخت نہیں کرتا اس کا علاج نبیوں کے پاس نہیں ہے۔ کیسا عظیم کلام ہے، کیسا عارفانہ کلام ہے۔ کوئی شریف النفس دنیا کا انسان اس تحریر کو پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی دجال کی تحریر ہے، خدا پر جھوٹ بولنے والے کی تحریر ہے۔
قرآن کی گہری معرفت کے نتیجے میں یہ تحریر پیدا ہوئی ہے، اس کی جڑیں قرآن میں پیوستہ ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما دیا، فرمایا اے محمد جو نبیوں کا سردار ہے، جس سے بڑی نبوت کسی کو عطا نہیں ہوئی، یہ جو سمن امن بکمن امیون لوگ ہیں تیرے لیے برابر ہے، چاہے ان کو نصیحت کر چاہے نہ نصیحت کر، یہ ایمان نہیں لائیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا کہ نبیوں کے پاس ان کا علاج نہیں، اس کی بنیاد قرآن کریم میں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ نبیوں کے سردار کے پاس بھی ان کا علاج نہیں ہے۔ جب تک اس حالت سے نکل کر لوامہ کی حالت میں نہیں آتے اس وقت تک کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اور لوامہ کی حالت میں آنے سے پہلے اپنے نفس کی بیداری ضروری ہے، اپنے گناہوں کا شعور ضروری ہے۔ فرمایا جو اس کو شناخت نہیں کرتا اس کا علاج نبیوں کے پاس نہیں ہے۔ نیکی کا پہلا دروازہ اسی سے کھلتا ہے کہ اول اپنی کورانہ زندگی کو سمجھے اور پھر بری مجلس اور بری صحبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے، اپنی بد حالت کو پا تو لے کہ ہے کیا، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا شروع کرے، اور جب یہ شروع کرے گا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بڑی لمبی منازل ہیں اس سفر میں۔ ایک تہ کے نیچے دوسرے گناہ کی تہ نظر آئے گی، دوسرے گناہ کے نیچے تیسرے گناہ کی تہ نظر آئے گی، ظلمات کے پردے دکھائی دیں گے جو انسان کے نفس پر پڑے ہوئے تھے۔ پس جس کو خدا امیون کہتا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک ہی پردہ ہے آنکھ پر جس کو آپ اتار کر پھینک دیں تو نظر روشن ہو جائے گی۔ عملاً بہت سے پردے ہوتے ہیں، اور ہر عارف باللہ اس مضمون میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی نظر تیز ہوتی چلی جاتی، اس کے ایک پردے کے پیچھے جب اس کو دوسرا اندھیرے کا پردہ دکھائی دیتا ہے پھر وہ اس کو دور کرتا ہے، پھر وہ تیسرے پردے کو دور کرتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر تمام پردے جب صاف ہو جائیں تو وہ نفس مطمئنہ پانے والا وجود بن جاتا ہے، کامل روشنی کا وجود، جب اس کی آنکھ کے سامنے کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ فرمایا پھر اول اپنی قرآنہ زندگی کو سمجھے اور پھر بری مجلس اور بری صحبت کو چھوڑ کر نیک مجلس کی قدر کرے۔ یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہے احمدیوں کے لیے، جب ان کے دل میں پاک تبدیلی پیدا ہو تو وہ لوگ جن کے دل میں پاک تبدیلی پیدا نہیں ہوتی طبی طور پر ان کو چھوڑتے ہیں، ان کی مجلسوں میں ان کو لطف نہیں رہتا۔ جب اپنی حالت گندی ہوتی ہے اور جہالت کی ہوتی ہے تو ایسی بد مجلسوں سے وہ لطف اٹھاتے ہیں، جہاں تنقیدیں ہو رہی ہیں یا تمسخر ہو رہے ہیں یا ٹھٹے ہو رہے ہیں، پاک لوگوں پر گندی زبانیں کھولی جا رہی ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، مزے سے سنتے رہتے ہیں۔ جب اپنے نفس کا حال ان پر روشن ہونے لگتا ہے، اپنی گندگیوں سے آگاہ ہونے لگتے ہیں، تو گناہ سے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے جو ان کے اندر نیا شعور پیدا کر دیتی ہے۔ پھر یہ مجلسیں ان کو اچھی نہیں لگتی، تکلیف دینے لگ جاتی، کیونکہ اپنے اندر بھی وہ ایسی ہی کمزوریاں پا رہے ہوتے ہیں جیسی کمزوریوں پر دوسرے ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اس کا یہی کام ہونا چاہیے کہ جہاں بتایا جائے کہ اس کے مرض کا علاج ہوگا وہ اس طبیب کے پاس رہے، اور جو کچھ وہ اس کو بتاوے اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو۔ دیکھو بیمار جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ طبیب کے ساتھ ایک مباحثہ شروع کر دے، بلکہ اس کا فرض یہی ہے کہ وہ اپنا مرض پیش کرے اور جو کچھ طبیب اس کو بتائے اس پر عمل کرے۔ اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اگر اس کے علاج پر جرا شروع کر دے تو فائدہ کس طرح ہوگا؟ بس یہ ایک پہلو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے کھولا ہے، لیکن اس مضمون پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت کچھ تحریر فرمایا ہے اور کئی قسم کے علاج ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایسی تحریروں کا مطالعہ کریں جن میں آپ بغیر کسی مد مقابل کے نفس امارہ کو مد مقابل رکھ کر پاک نصیحتوں کے ذریعے ہمارا علاج کرتے ہیں، اور آپ کی سچی اندرونی فطری آپ کا سچا اندرونی فطری حسن بے اختیار چھلکنے لگتا ہے ان تحریروں سے، اور
ہر صحیح فطرت انسان اس قطعی یقین تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ شخص خدا کی زبان سے کلام کرنے والا ہے، اس کا پیوند خدا کی ذات سے ہے۔ ان تحریروں کو پڑھ کر آپ میں اور آپ کی اولاد میں نئی پاکیزگی پیدا ہوگی اور گدبدیوں سے مقابلے کی نئی طاقت عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر